بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اردو تخلیقی تحریر کے متعلق کچھ اہم اصول، بنیادی ہدایات دینا مقصد ہے جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کے متعلق بات کریں گے، خصوصاً آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے نصاب کے مطابق، ان کے اس طریق کے مطابق جس کے ذریعے وہ میٹرک اور ایف ایس سی کے طلباء اور طالبات کی تخلیقی صلاحیات کو پرکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق بات ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تخلیقی تحریر ہے کیا اور اسے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تخلیقی تحریر کا مقصد کیا ہے اور ادب ہے کیا۔ آپ اس وقت اردو کمپلسری کے طلباء ہیں اور اردو کمپلسری میں آپ اردو ادب کا کچھ حصہ بطور تعارف پڑھ رہے ہیں۔ ادب ہے کیا؟ ادب زندگی اور زندگی کی سچائیوں، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کی تلخیوں، اس کی آسائشوں، اس کے رنگوں، اس کی چاشنی کو لفظوں کے پیرائے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ ادب زندگی کا جوہر ہے اور زندگی ادب کے بغیر قدرے نامکمل ہے، کیونکہ زندگی کا نقشہ کھینچ کر، سماج کا نقشہ کھینچ کر، معاشرے کا نقشہ کھینچ کر وہ انسان کو منزل تک جانے کا راستہ دیتا ہے۔ اور ادب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی بات کے بغیر، قلم کے استعمال کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اور ایسی خاموش زبان بولتا ہے جو دل سے نکلتی ہے اور طاقت پرواز رکھ کر دل میں اترتی ہے۔ اب بحیثیت طالب علم تخلیقی تحریر سے کیا مراد ہے؟ چونکہ آپ زبان کے طالب علم ہیں اور جہاں تخلیقی تحریر یعنی لکھنے کی بات آتی ہے تو اس صلاحیت کو نکھارنے کے لیے زبان پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے، اور تخلیقی تحریر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو جمع کر کے لفظوں کے ذریعے بیان کریں، ان کا اظہار کریں۔ چنانچہ فی الوقت تخلیقی تحریر جو آپ کے نصاب کے مطابق کسی بھی صنف سے تعلق رکھ سکتی ہے، مثلاً روداد، کہانی، مضمون وغیرہ، اس کے بنیادی اصول، اہم نکات اور عام غلطیوں کو زیر غور لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا بنیادی اور اہم حصہ لکھنے کے عمل کا یہ ہے کہ آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے، آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے، وہ چاہے تحریر کی صورت میں ہو یا تصویر کی صورت میں ہو، یعنی بعض اوقات تصویر آتی ہے اور بعض اوقات ایک لکھا ہوا سوال آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ دیے گئے موضوع کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی خاموشی سے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں، کیونکہ جب تک آپ کی سوچ، آپ کے فکر اور خیال کو حرکت نہیں ہوگی، قلم بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ 3 سے 4 منٹ کے اس طریق کو اختیار کرنے کے بعد، یعنی 3 سے 4 منٹ تک سوچنے کے بعد، جب آپ کے ذہن میں اس موضوع کے متعلق خیالات کا ایک ابال آئے گا، تو جس قدر نکات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، وہ اس موضوع کے متعلق کسی کا کال ہو سکتا ہے، کوئی سروے ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی خبر ہو سکتی ہے، کوئی دلیل ہے، ان کو مختصراً ایک کاغذ پہ اتارتے جائیں، نکات بناتے جائیں۔ اس کو تحریر کا خاکہ تیار کرنا کہتے ہیں یا نقشہ کھینچنا کہتے ہیں، وہ نقشہ جس کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی۔ اور ہم میں سے 90% لوگ یہاں ہی غلطی کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے وقفے کے بغیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2 پیراگراف یا چند سطور لکھنے کے بعد قلم رک جاتے ہیں اور ذہن خاموش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تحریر کے جامع اور مکمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سرے سے نقشہ تیار ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد نقشے کی ترتیب اور تبدیلی،
یعنی آپ نے جو نکات لکھے ہیں، جو خاکہ تیار کیا ہے، ان میں سے سب سے اہم نقطہ کون سا ہے، اس کے بعد کس کا ذکر آئے گا، اور ان تمام نکات کا آپس میں جوڑ کیسے بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ کوئی نقطہ ایسا نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ ہو آپ کے خیال میں جس کا موضوع سے تعلق نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی تحریر عنوان سے ہٹ جاتی ہے تو وہ ناکام ہے۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ خط اور درخواست کے علاوہ باقی اصناف کے لیے آغا خان بورڈ کے امتحان کا طریق تصویر ہے۔ تصویر کے ذریعے ایک اہم خیال اور پیغام کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تصویر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس خیال کو، اشارے کو سمجھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور فائدہ یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں کہ موضوع کے کسی بھی پہلو، کسی بھی رخ کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ پہ کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے کہ موضوع سے نہ ہٹیں۔ مثال کے طور پہ یہاں آغا خان بورڈ کے ہی گزشتہ امتحانات سے تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں گیس کی عدم فراہمی یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کی وجوہات، اس کے اثرات عوام پر، کاروبار پر، یعنی زندگی کے ہر شعبے پر اس کے اثرات اور مسائل کے حل کا ذکر کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ کسی بھی پہلو سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امتحان میں دی جانے والی تصویر کسی معاشی، معاشرتی یا اخلاقی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کا، آپ کا حالات حاضرہ سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول جانے والے بچے کسی نہ کسی طرح اپنی حفاظت کا سامان کیے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اوزار ہے یا کسی بھی طریق سے۔ تو اب یہ امتحان اس وقت کا ہے جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا، لہٰذا آج کل اگر دیکھا جائے تو کورونا کے حوالے سے مختلف اور بے شمار عناوین ہیں جن کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ تصویر سے صرف عنوان اخذ کرنا مقصد ہے، موضوع تک رسائی حاصل کرنا، موضوع تک پہنچنا، وہاں تصویر کا کام ختم۔ تصویر پہ تبصرہ کرنا یا اس کی تشریح نہیں کرنی، اور اسی طرح تصویر کا حوالہ دینا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ایک غلط تاثر قائم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں کچھ ایسی غلطیوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گی جو بہت عام ہیں لیکن تحریر کی خوبصورتی کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سب کا حل بھی تلاش کریں گے۔ ایک چیز یہ کہ آپ کی تحریر میں ربط ہونا ضروری ہے۔ ربط سے مراد یہ کہ ایک جملے کا دوسرے جملے سے، ایک خیال کا دوسرے خیال سے تعلق ہونا لازمی ہے۔ آپ کی تحریر ٹوٹی ہوئی نہ ہو، بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ ہر جملے کا دوسرے جملے کے بغیر اگر نامکمل ہونے کا احساس ہوگا تبھی آپ کی تحریر میں، مجموعی طور پہ آپ کی تحریر میں مکمل ہونے کا احساس ہوگا۔ اس لیے ربط بہت ضروری ہے، تسلسل بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ املا کی غلطیاں بہت عام ہیں، اور ایک اور بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ کاغذ کی پہلی لائن سے شروع ہو کے آخر تک بغیر کسی وقفے کے ہم لکھ ڈالتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ پیراگراف بنائیں۔ اب پیراگراف کس طرح بناتے ہیں؟ تو جب کوئی نیا نقطہ، کوئی نئی بات، کوئی نیا پہلو آپ کی تحریر میں آئے گا، یعنی آپ نے پہلے خاکہ بنایا، آپ نے بہت سے نکات کے متعلق بات کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے کن چیزوں کے متعلق بات کرنی ہے۔ جب بھی لکھتے وقت آپ کوئی نئی بات شروع کریں گے تو آپ نئے نثر پارے کو شروع کر دیں گے۔ جیسا کہ ایک نمونہ تحریر کا آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفے سے لکھیں گے، نثر پارے کی صورت میں لکھیں گے تو نہ صرف تاثر اچھا پڑتا ہے بلکہ لکھنے کا یہ باقاعدہ طریق ہے۔
پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بہت طویل تو لکھنے کا خیر نہ وقت ہے نہ جگہ ہے، لیکن بہت مختصر تحریرات دیکھنے میں آتی ہیں، اور اس کی وجہ کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں اور اس کا حل بھی نکال چکے ہیں، تو اس پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ عام بول چال کی زبان میں اور لکھی ہوئی تحریر میں، جو رسمی تحریر ہے، جو کسی صورت غیر رسمی نہیں ہوتی، اس میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے، رسمی اور غیر رسمی زبان میں فرق ہے، جملے کی درستگی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عام بول چال غیر رسمی ہوتی ہے، اس میں گرامر کا خیال نہیں رکھا جاتا، جملہ مکمل ہے یا نامکمل ہے نہیں فرق پڑتا، لیکن لکھی ہوئی تحریر کے لیے یہ اہم حصے ہیں۔ جملے کی ساخت، فعل فاعل مفعول کی جگہ، گرامر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ سوال ہے تو سوال کے ڈھانچے میں ہو، سوال کی شکل میں ہو، اگر وہ جملہ ہے تو جملے کے انداز میں ہو، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب یہاں یقیناً یہ سوال ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تمام غلطیاں خود بخود ہو جاتی ہیں، غیر شعوری طور پہ ہم کر دیتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم ابھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہم سے لکھا نہیں جاتا۔ ہماری در حقیقت سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں جب ہمیں کوئی لکھنے کو کہتے۔ اور دوسری بات یہ کہ لکھتے وقت، یعنی کچھ تخلیق کرتے وقت، ہم ایک لگے بندھے انداز اور موضوعات کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنے کی ہمت کر ہی نہیں پاتے۔ ہم قید ہیں چند موضوعات کے اندر، اور ہمیشہ ایک ہی قسم کی تحریر سامنے آئے گی، یعنی یا ہم غربت کی ٹانگ کھینچیں گے، یا ہم شادیاں کروائیں گے، یا ہم وراثت کے جھگڑے نمٹائیں گے، یا ہم وفات کی وجہ کار حادثہ بتائیں گے، اور یا پھر کینسر جو ہے وہ ہماری تمام تر تحریرات کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ تو ان 5-6 چیزوں کے علاوہ کوئی چھٹا طریق ہمارے پاس مضمون کو، کہانی کو، رودات کو یا انشائیہ وغیرہ کو وجود میں لانے کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ایک میٹرک یا FSC کا طالب علم، جن کا زندگی سے تعلق ہی چند سالوں کا ہے اور انہوں نے زندگی کی گہرائیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کیوں کر کوئی ایسی انوکھی تخلیقی تحریر لے کے آئیں گے؟ کیسے ان کا خیال بہت بلند ہوگا یا ان کی سوچ میں کوئی نئی چیز ہوگی؟ تو اس کا سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ مطالعہ کتب کی عادت، مطالعہ کتب کی عادت وہ قیمتی چابی ہے جس سے آپ کے ذہن اور آپ کی فکر کا تالا کھل سکتا ہے، اور خیال جس کے اظہار کے لیے آپ لفظ کا استعمال کرتے ہیں وہ اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ یہاں مطالعہ کتب سے مراد آپ کے نصاب کی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطالعے سے مراد ادب کا مطالعہ، افسانے، کہانی، ناول، آپ بیتی اور بہت کچھ، جسے پڑھتے وقت نہ صرف آپ لکھنے والے کے ذہن سے سوچنے لگتے ہیں بلکہ آپ کردار کے اندر ڈھل چکے ہوتے ہیں، اور ہر کیفیت اور ہر احساس کو آپ کا ذہن اپنے اوپر طاری کرتا ہے، چنانچہ آپ مسلسل زندگی کی باریکیوں سے، مسائل سے، معاشرے کی غلطیوں سے، اس کی کجیوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ایک سوچ کے حامل ٹھہرتے ہیں اور آپ کا خیال وسیع ہوتا ہے، وہ قید نہیں رہتا، وہ پابند نہیں رہتا۔
اور اس کے علاوہ جتنی بنیادی غلطیوں کا ذکر ابھی ہم نے کیا، جملوں کا ربط، ان کی درستگی، املا کی غلطیاں وغیرہ وغیرہ، ان سب کا علاج اگر ہے تو وہ مطالعے کی عادت میں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تحریر اظہار ہے، اور جس زبان میں آپ لکھتے ہیں، جس زبان کو آپ اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس زبان پہ عبور حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور زبان سے آشنائی حاصل کرنے کے، اس سے واقف ہونے کے 4 ہی بنیادی مہارتیں یا ذرائع ہیں، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ ان کے بغیر زبان پہ مہارت حاصل کرنے کا خیال خام ہے، بے فائدہ ہے۔ اور جس طرح ہر نیا کام سیکھنے کے لیے آپ کو اس کے ماہرین اور اس کے تجربہ کاروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی لکھنے کا فن سیکھنے کے لیے بہترین استاد کتاب ہے، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لکھنے کا انداز، جملوں کا تسلسل، لفظ، اس کا معنی، ہر چیز خود بخود آپ کے اندر جذب ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح لکھتے وقت آپ کا ذہن خود بخود اسے ترتیب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی تحریر میں نفاست، خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی اگر آپ کتابیں پڑھنے کے عادی نہیں۔ اور افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر کتاب سے رشتہ نہیں رکھتے، لیکن ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 1-2 روز کی بات نہیں ہے، اور اگر ہم کتاب سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو لکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ آپ کو تخلیقی تحریر کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں بتانے کی کوشش کی گئی، جو امید ہے آپ کی تحریر کے الجھاؤ کو دور کرنے میں مددگار ہوں گی۔ اور اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم تحریر کی مختلف اصناف کے متعلق بات کریں گے، مثلاً مضمون، کہانی وغیرہ۔ ان کو لکھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، بعض خاص چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہدایات دی جائیں گی۔ جزاک اللہ۔